بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل. ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے معرب اور مبنی کی اقسام پڑھیں گے. الدرس الثالث عشر یعنی 13واں سبق. معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. معرب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے، یعنی یوں کہیے کہ وہ اسم جس کا آخر مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عاملوں کی وجہ سے بدل جائے وہ معرب ہے. جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید. دیکھیے زید تینوں جگہ ہے اور تینوں جگہ اس کا اعراب بدل رہا ہے. جاء کے بعد زید مرفوع ہے، جاء زیدن. رأیت کے بعد زید منصوب ہے، رأیت زیدن. مررت بی کے بعد زید مجرور ہے، مررت بزیدن. تو کیونکہ زید کا اعراب مختلف عاملوں کی وجہ سے بدل رہا ہے، زید کا آخر مختلف عاملوں کی وجہ سے بدل رہا ہے، اس لیے زید معرب ہے. اور مبنی وہ ہے جس کا آخر مختلف عاملوں کی وجہ سے نہ بدلے. اس سے پہلے جو تعریف بیان کی گئی تھی وہ صرف اور صرف اس میں معرب اور اس میں مبنی کی تعریف تھی، کیونکہ وہاں پہ اسم کی قید تھی. وہ اسم جس کا آخر مختلف عاملوں کی وجہ سے بدل جائے وہ اس میں معرب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسم جس کا آخر مختلف عاملوں کی وجہ سے نہ بدلے وہ مبنی ہے، یعنی اس میں مبنی ہے. یہاں جو بیان کریں گے یہ مطلقاً الفاظ مبنی کے تعلق سے بیان کریں گے، کیونکہ فعل بھی معرب اور مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو بیان کریں گے معرب اور مبنی کی اقسام بیان کریں گے، اس میں فعل بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اب ہم معرب اور مبنی کی تعریف یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ جس کا آخر مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عاملوں کی وجہ سے بدل جائے وہ معرب ہے. وہ لفظ جس کا آخر مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عاملوں کی وجہ سے بدل جائے وہ معرب ہے. اور وہ لفظ جس کا آخر مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عاملوں کی وجہ سے نہ بدلے وہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. یہ جامع تعریف ہوگی. اس تعریف کے اندر جو ہے فعل وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے جو تعریف بیان کی گئی تھی اس سے پہلے والے سبق میں، وہ تعریف صرف اور صرف اس میں معرب اور اس میں مبنی کی تعریف تھی. خیر، اب آئیے ہم اس کی اقسام پڑھتے ہیں. معرب اور مبنی کی اقسام. کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں. کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں. جو مبنی الفاظ ہیں وہ کل 6 ہیں. نمبر 1 فعل ماضی. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے نصرہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو یہ مبنی ہے. ذہب یہ بھی مبنی ہے. تو فعل ماضی جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعل ماضی کے صیغے مبنی ہوتے ہیں. نمبر 2 امر حاضر معروف. امر حاضر معروف بھی مبنی ہوتا ہے. جیسے انصر تو مدد کر، اذهب تو جا. مطلقاً امر حاضر نہیں کہا، مطلقاً یہ نہیں کہا کہ امر، بلکہ یہاں پہ قید ہے امر حاضر بھی ہو معروف بھی ہو. امر ہو اور حاضر کے جو صیغے ہیں، ٹھیک ہے، امر کے حاضر کے صیغے ہوں اور وہ معروف کے صیغے ہوں. امر حاضر معروف ہو تو مبنی ہے. امر مجھول ہے، امر حاضر مجھول ہے، یا پھر امر غائب متکلم ہے تو وہ مبنی نہیں ہے، اس کے تعلق سے نہیں کہہ رہے ہیں. امر حاضر معروف مبنی ہے، جیسے انصر اذهب وغیرہ. نمبر 3 تمام حروف. تمام حروف جو ہیں یہ مبنی ہے، جیسے من، انا، لا. تو تمام حروف مبنی ہیں. نمبر 4 جملہ. جملہ بھی مبنی ہے، یعنی مبنی کے حکم میں ہے. حقیقتاً تو مبنی نہیں ہے، مبنی کے حکم میں ہے. جیسے بکرٌ قائمٌ. بکرٌ قائمٌ یہ مکمل جملہ ہے، ٹھیک ہے. ایسے بکر ایک لفظ ہے، قائمٌ ایک لفظ ہے، دونوں مل کر کے ایک جملہ ہو گئے. بکر مبتدا اور قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس کا آخر اب کسی سے نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے. جملہ تغیر سے محفوظ ہے، جملے میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ بھی گویا کہ مبنی کے حکم میں ہے، جملہ بدلتا نہیں ہے، اس لیے گویا کہ یہ بھی
مبنی کے حکم میں ہے. تو وہی بیان کر رہے ہیں. نمبر 4 میں جملہ جیسے بکرن قائمن، بکر کھڑا ہے. جلسہ خالدن، خالد بیٹھا. جلسہ فعل، خالدن فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. نمبر 5 میں اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں غیر متمکن یعنی وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اسے کہتے ہیں اس میں غیر متمکن. جیسے ہوا، ہوا اس میں ضمیر ہے اور ھذا یہ اس میں اشارہ ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے. اس میں غیر متمکن کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض اقسام کو یہاں بیان کریں گے اور بعض اقسام انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری کتابوں میں پڑھیں گے. خیر، نمبر 5 میں کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن مبنی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو. فعل مضارع کے تمام صیغے مبنی نہیں ہوتے، بلکہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو. فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں. 14 صیغوں میں سے 2 صیغے میں نون ضمیر ہے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یضربنا تضربنا. ٹھیک ہے، یہ جو 2 صیغے آتے ہیں یضربنا تضربنا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی جمع مؤنث کے 2 صیغے، ان کے آخر میں نون ضمیر ہے، تو یہ دونوں ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. اور جن کے آخر میں نون تاکید ہو. نون تاکید کی پھر 2 قسمیں ہیں، آپ نصاب الصرف میں پڑھ چکے ہوں گے. نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو نصاب الصرف سے نون تاکید کا بیان پڑھ لیں. نون تاکید کی کتنی قسمیں ہیں اور کتنے صیغوں میں یہ نون آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب پڑھ لیں. نون تاکید جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ. وہ نون تاکید جو مشدد ہوتا ہے اسے نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، اور وہ نون تاکید جو مشدد نہیں ہوتا بلکہ ساکن ہوتا ہے اسے نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں. الحاصل یہ کہ مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون ضمیری ہو، نون ضمیر ہو، یہ تو 2 صیغے میں آتے ہیں نون ضمیر، اس کے علاوہ اور جو باقی صیغے ہیں ان میں اگر نون تاکید ہو، جن صیغوں میں نون تاکید آتا ہے اگر ان میں نون تاکید ہو تو وہ مبنی ہیں، اگر نون تاکید نہ ہو تو مبنی نہیں. ٹھیک ہے، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اگر فعل مضارع نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو تو مبنی نہیں ہے. پہلے تینوں مبنی کو مبنی الاصل کہتے ہیں. پہلے کے جو 3 مبنی ہیں یعنی فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، یہ جو ہیں یہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں. اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تینوں مبنی کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں. اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں، اور جملہ جو ہے یہ مبنی تو نہیں ہے بلکہ مبنی کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، اور صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں. کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں اور 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں. اب وہ کون کون سے الفاظ معرب ہوتے ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں. اور صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں. نمبر 1 اسم متمکن، یعنی وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، جسے کسی طرح مبنی الاصل سے مشابہت نہ ہو. ہاں، اسم متمکن بھی معرب تب ہے جبکہ ترکیب میں واقع ہو. اگر اسم متمکن اکیلا ہو، ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے. یہ یاد رہے، اسم متمکن بھی اگر ترکیب میں واقع نہ ہو بلکہ اکیلا رہے، جیسے زید، یہاں تو زیدن لکھا ہے، صرف زید، تو زید مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اعراب دینے والا کون ہے؟ معرب نہیں ہے. معرب تب ہوگا جبکہ ترکیب میں واقع ہو. ترکیب میں واقع نہیں ہے تو مبنی ہے. تو مبنی معرب کی اقسام بیان کر رہے ہیں، اور صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں. نمبر 1 اسم متمکن. ہاں، اس میں یہ شرط یاد رہے کہ جبکہ ترکیب میں واقع ہو تو یہ معرب ہے، اگر ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ مبنی ہے. جیسے زیدن معرب ہے، لیکن کب ہوگا معرب؟ جبکہ ترکیب میں واقع ہو. جیسے جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، ترکیب میں واقع ہے تو معرب، ورنہ مبنی. رجل. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو. وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید نہیں ہے، نہ نون تاکید ثقیلہ ہے اور نہ ہی نون تاکید خفیفہ ہے، وہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے. جیسے ینصرو. دیکھیے ینصرو، اس کے آخر میں نہ ہی نون ضمیر ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں
نون تاکید ہے، اس لیے یہ معرب ہے۔ تنصرینا، دیکھیے تنصرینا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں نون تو ہے لیکن نون تاکید یا نون ضمیر نہیں ہے بلکہ نون اعرابی ہے۔ تنصرینا کے آخر میں جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے، اس لیے یہ معرب ہے، ٹھیک ہے۔ نون ضمیر ہو یا نون تاکید ہو تب مبنی۔ اب یہاں سے اس میں غیر متمکن کی چند اقسام بیان کر رہے ہیں، یوں تو بہت ساری قسمیں ہیں، یہاں پہ چند اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس میں غیر متمکن دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہے مشابہ مبنی الاصل، جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ اس میں غیر متمکن کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر وہ اسم جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہو، وہ اسم جو غائب متکلم یا مخاطب کی جگہ استعمال ہو۔ جیسے اب گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ، پہلے کسی کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نام نہیں لیتے، کہتے ہیں زید آیا، پھر اس نے ایسا کیا، پھر وہ وہاں گیا، پھر اس نے اسے مارا۔ پہلی مرتبہ ہم نے نام لیا، دوسری مرتبہ وہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو وہ، اس وغیرہ جو ہے نا، یہ ضمیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے وہ اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ضمیر بھی اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے۔ جیسے انا کا معنی میں، انتا یعنی تو، ہوا یعنی وہ۔ نمبر 2، اس میں اشارہ، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ہاذا کا معنی یہ، ذالکا کا معنی وہ۔ تو وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ بھی اس میں غیر متمکن کی قسم ہے۔ نمبر 3، اس میں موصول۔ اس میں موصول وہ اسم جو صلہ سے ملے بغیر، جو اپنے صلہ سے مل کر جملے کا جز بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں موصول جو ہے یہ اپنے صلہ سے مل کر جملے کا جز میں بنتا ہے، کلام کا جز بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں موصول جیسے الذی، اللتی وغیرہ، اس کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ اس میں موصول وہ اسم ہے جو اپنے صلہ سے ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہ کرے، ٹھیک ہے، جو اپنے صلہ سے ملے بغیر کلام کا جز نہ بن سکے، صلہ سے مل کر ہی کلام کا جز بنتا ہے وہ اسم جو اپنے صلہ سے مل کر، یعنی اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے نا اسے صلہ کہتے ہیں۔ تو اس میں موصول وہ اسم ہے جو اپنے صلہ سے ملے بغیر کلام کا جز نہیں بنتا۔ جیسے الذی کا ترجمہ یوں کہہ سکتے ہیں وہ جو، الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللتی اس کا معنی بھی وہ کریں گے وہ جو، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے۔ انشاءاللہ ہر ایک کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، ہر ایک کا الگ الگ سبق آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، اس میں استفہام۔ اس میں استفہام وہ اسم جس کے ذریعے سے سوال کیا جائے، جس اسم کے ذریعے سے سوال کیا جائے اسے اس میں استفہام کہتے ہیں۔ جیسے اینا یعنی کہاں، متا یعنی کب، تو یہ دونوں جو ہیں اس میں استفہام ہیں۔ تو یہ بھی جو ہیں اس میں غیر متمکن ہیں، مبنی الاصل کے مشابہ ہیں۔ اب مشابہت کس طرح حاصل ہے اب بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ کسی کو مشابہت اس طرح حروف سے ہے کہ جس طرح حرف جو ہے یہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی نہیں بتاتا، اسی طرح ان میں سے کچھ ایسے اسماء ہیں جو دوسرے سے ملے بغیر اپنا معنی نہیں بتاتے۔ جیسے اس میں اشارہ ہے، اس خالی ہاذا کہتے رہیں گے تھوڑی ہوگا، مشابہ لے آئے گا تبھی تو معنی مکمل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اس میں موصول ہے، یعنی احتیاج الی الغیر، احتیاج الی الغیر میں کچھ ان میں سے جو ہیں اس میں غیر متمکن میں سے کچھ اقسام ایسے ہیں جو احتیاج الی الغیر میں حرف سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس طرح مشابہت کی اور بھی قسمیں ہیں، اب کس طرح مشابہت ہے انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے۔ خیر، اس میں استفہام جیسے اینا، متا وغیرہ، یہ بھی اس میں غیر متمکن ہیں اور مبنی ہیں۔ نمبر 5، اس میں شرط، یعنی وہ اسم جو دو جملوں میں داخل ہو کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے والا جملہ جو ہے پہلے کا سبب ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ اسم، آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ وہ اسم جو شرط کے معنی پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم جو شرط کے معنی پر دلالت کرتا ہے وہ اس میں شرط ہے۔ اس کی تعریف جو کتاب میں بیان کی گئی ہے اس کو یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ اسم جو دو جملے میں داخل ہو کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلے والا جملہ دوسرے کے لیے سبب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، اس میں ظرف، وہ اسم جو وقت یا جگہ ظاہر کرے وہ اس میں ظرف کہلاتا ہے، جیسے اذ، اذا وغیرہ۔ یہ دونوں جو ہیں جب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اذ اور اذا دونوں کا معنی ہے جب، لیکن فرق یہ ہے کہ اذ یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی میں استعمال ہوتا ہے، اذا مضارع میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 7، اس میں کنایہ، وہ اسم جو مبہم عدد
یا مبہم بات پر دلالت کرے اسے اس میں کنایا کہتے ہیں. جیسے کم کذا وغیرہ، کم یعنی کتنے. اب کتنے یہ مبہم تو ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے وہ اس میں کنایا ہے. اور اس میں کنایا بھی اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے. نمبر 8 اس میں فعل، یعنی وہ اسم جو فعل تو نہ ہو لیکن فعل کا معنی دے اسے اس میں فعل کہتے ہیں. جیسے حیاتہ، حیاتہ کا معنی ہے بعودہ یعنی دور ہوا. حیاتہ اسم ہے لیکن فعل کا معنی دے رہا ہے، بعودہ کا معنی دے رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے اس میں فعل ہے. اس طرح حیا، حیا کا معنی آؤ، جیسے کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو یہ بھی اس میں فعل ہے. تو اس میں فعل بھی، کیونکہ اس میں فعل کو فعل سے مشابہت حاصل ہے معنی کے اعتبار سے. دیکھیے حیاتہ یہ بعودہ کے معنی میں ہے اور حیا آؤ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فعل کے معنی میں ہے اور فعل جو ہے فعل ماضی مبنی ہے، تو اس طرح یہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے. اس میں غیر متمکن ہے، یہ بھی مبنی ہے. اب تنبیہ بیان کر رہے ہیں. تنبیہ، اس میں غیر متمکن کے علاوہ، جس میں غیر متمکن کے علاوہ اسما ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسما متمکن یعنی معرب ہوتے ہیں. اس میں غیر متمکن کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں سب کے سب معرب ہوتے ہیں. ہاں یہ یاد رہے کہ یہاں پہ جو اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں بیان کی گئیں، بس یہی قسمیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں، ٹھیک ہے. اب حاشیے میں دیکھیں گے تو حاشیے میں آپ کو 3-4 قسمیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اور بھی اقسام ہیں. تو اس میں غیر متمکن کے علاوہ جتنے اسما ہیں سب کے سب اس میں متمکن ہیں، معرب ہیں. اللہ و رسولہ اعلم.